جو کیا حال ہے آپ لوگوں کے بچوں؟ آج اسٹوری ٹائم میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہانی تصور میں آگ لے کر۔ بچوں کا قلندر شعور سے آج ہم پڑھیں گے کہانی تصور میں آگ۔ چلیں بچوں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ امیر آدمی گھر میں داخل ہوا تو خادم لکڑیاں جلا رہا تھا۔ وہ آگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سردی کا اثر کم ہوا تو کہا، آگ نہ ہوتی تو ٹھنڈ سے ہر شے برف بن جاتی۔ یہ کہتے ہی نظر خادم کے لباس پر پڑی تو ماتھے پر بل آ گئے اور پوچھا، تم نے گرم لباس کیوں نہیں پہنا؟ صاحب، کام کے دوران سردی کا احساس نہیں ہوتا، برف باری ہوگی تو پہنوں گا۔ امیر نے جو تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈ سے کپکپا رہا تھا پوچھا، آدمی کتنی سردی برداشت کر سکتا ہے؟ خادم بولا، معلوم نہیں۔ پھر بھی تم کتنی ٹھنڈ برداشت کر سکتے ہو؟ خادم نے جواب دیا۔ تو امیر نے پوچھا، سامنے پہاڑ پر برف ہے، وہاں رات گزار سکتے ہو؟ خادم نے کہا، کوشش کر سکتا ہوں۔ مالک بولا، یہی لباس پہن کر آگ کے بغیر تم پہاڑ پر رات گزارو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ خادم کی رگ رگ میں توانائی دوڑ گئی، مگر یہ سوچ کر دل بجھ گیا کہ آگ کے بغیر برفانی چوٹی پر رات گزارنے سے جان جا سکتی ہے۔ علاقے میں صوفی بابا کا آستانہ تھا۔ اگلے روز خادم ان کے پاس گیا اور مسئلہ بیان کیا۔ صوفی بابا نے ایک ترکیب بتائی۔ خادم رات کو پہاڑ پر چڑھا تو کپکپی طاری ہو گئی۔ پہاڑ کے ساتھ دوسرا پہاڑ تھا جس پر صوفی بابا کا آستانہ تھا، وہاں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ ہدایت کے مطابق خادم نے آگ پر نگاہ جما دی۔ سردی سے ذہن ہٹا اور آگ پر توجہ قائم ہوئی تو جسم میں گرمی کی لہر دوڑ گئی اور قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ بار بار آگ کی طرف دیکھتا رہا، پھر بیٹھ کر ناک سے گہرے سانس لیتا اور منہ سے آہستہ آہستہ نکال دیتا۔ جسم میں مزید توانائی آ جاتی۔ صبح جب خادم صحیح سلامت مالک کے پاس پہنچا تو وہ حیرت سے بولا، خیال تھا کہ پہاڑ پر جاتے ہی واپس آ جاؤ گے، مگر تم بڑے مضبوط نکلے۔ سردی کس طرح برداشت کی؟ اس نے بتایا، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سردی سے کانپنے لگا۔ یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری آخری رات ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ صوفی بابا کی جھوپڑی میں جلنے والی آگ پر نگاہیں جما دیں۔ گرمی جسم میں اتری اور میں برف بننے سے محفوظ رہا۔ اوہ، تم آگ کو دیکھتے رہے، جبکہ آگ کی مدد نہ لینا شرط کا حصہ تھا۔ تم نے شرط پوری نہیں کی، اس لیے تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ خادم وضاحتیں دینے لگا کہ میں آگ ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، وہ مجھ سے بہت دور تھی، مگر امیر نے ایک نہ سنی اور کہا، رات آگ کے سہارے گزارنے کی وجہ سے تم شرط ہار گئے ہو، اب جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ خادم افسردہ ہو گیا، تھکے قدموں کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں لایا، پھر صوفی بابا کے پاس گیا۔ عرض کیا، بابا کیا میری ساری عمر غلامی میں گزرے گی؟ انہوں نے تسلی دی۔ صوفی بابا لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ رسول سے محبت کا پیغام دیتے تھے۔ انہوں نے امیر شخص کو کھانے پر بلایا، وہ خوشی خوشی گیا، خادم کو بھی ساتھ لے گیا۔ صوفی بابا نے مہمان کو احترام سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن کھانا نہیں آیا۔ امیر آدمی کو بھوک لگی تھی، اس نے پہلو بدلے۔ تھوڑی دیر بعد صوفی بابا کا بیٹا بڑے تھال لے کر آیا جس میں طرح طرح کے کھانے تھے۔ صوفی بابا نے کہا، واہ، بہت عمدہ کھانا ہے۔ یہ سنتے ہی بیٹا مسکرایا اور کھانا اٹھا کر چلا گیا۔ امیر کے چہرے پر ناگواری آ گئی، مگر صوفی بابا کے ادب میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹا پھر تھال لے کر آیا اور رکھتے ہی اٹھا لیا۔ امیر بھوک سے بے تاب تھا، اس نے کہا، بابا جی بھوک لگی ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، آپ نے ابھی کھانا نہیں کھایا؟ امیر نے کہا، آپ کا بیٹا رکھتے ہی اٹھا لیتا ہے۔ صوفی بابا نے فرمایا، ہم تو اسی طرح کھاتے ہیں۔ امیر نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، آگ کو دور سے دیکھ کر حدت مل سکتی ہے تو کھانے کو دیکھ کر پیٹ کیوں نہیں بھر سکتا؟ امیر آدمی سمجھ گیا، چونک کر صوفی بابا اور پھر اپنے خادم کو دیکھ کر کہا، مجھ سے ناانصافی ہوئی۔ خادم سے کہا، تم آزاد ہو، مجھے معاف کر دو۔ خادم خوشی سے رونے لگا۔ صوفی بابا امیر آدمی کے عمل سے بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، بھائی کھانا لگاؤ، مہمان آئے ہیں۔ آزاد خادم نے پوچھا، بابا آگ بہت دور تھی، اسے دیکھ کر جسم میں گرمی کیسے منتقل ہوئی؟ فرمایا، گرمی آگ سے نہیں، ذہن میں موجود آگ کے تصور سے ملی۔ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی تصویر ذہن میں بنتی ہے اور اثرات جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ امیر نے پوچھا، پھر آگ کی کیا حیثیت ہوئی؟ صوفی بابا نے کہا، کوئی حیثیت نہیں، سب خیال ہے۔ آپ لوگ املی کا تصور کریں، املی کا سوچتی زبان پر کھٹاس محسوس ہوتی ہے۔ املی کا تصور کیا تو زبان تر ہو گئی اور بات سمجھ میں آنے پر وہ مسکرانے لگا۔ دوست بچوں، املی کا تصور کریں، منہ میں پانی آیا یا نہیں؟ اپنے ادارے بچوں کا قلندر شعور کو خط لکھ کر بتائیے۔ جی بچوں، آج آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور سوچیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں انسانی نفسیات کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور ہماری سوچ
اور تصور کے بارے میں ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ ہم جس چیز کا تصور کرتے ہیں اس کا ہماری جسم پر، ہماری باڈی پر اس کے اثرات رہنما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو بہت اچھی کہانی تھی، اور اب اجازت دیجیے مجھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.